الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. صدر مجلس، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع مردان، اکابر علماء کرام، مشائخ عظام، دماغ ڈیرو غیرت مند مسلمانانو ورنو، زنن د تحفظ ختم نبوت دغ عظیم الشان فقید المثال سالانہ ختم نبوت کانفرنس انعقاد بندے د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ذمہ دارانو تا لزڑکو میں نا مبارکباد پیش کروں. نن بدغ اجلاس توسط سرا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خپلو اسلاف ہوتا خپلو اکابرین ہوتا خراج عقیدت پیش کوي. او دا عہد کوي چې موږ به انشاءاللہ العزیز د خپلو اسلافو د خپلو اکابرینو دا امانت تر قیامت انشاءاللہ په پاکستان چې حفاظت کوو. بر صغیر پاک و ہند کے مغرب پرورده فتنے پیدا کړي وي، خو الله رب العزت د دغه خطې غیرتمند مسلمانانو سیاسی قیادت موږ اکابرینو په لاس چې ورکړی ده، او نن دا اجتماع خپلو قائدینو سره دا عهد کوي چې څرنګه موږ اکابرینو د بر صغیر چې د فتنو سر مات کړی ده، انشاءاللہ موږ به د هرې فتنې لار نیسو او سر به ماتو. اللہ رب العزت نے دعا گویا کہ کم نسبت پا بنیاد بندنن دغ اجتماع چے شریک پا دن مین مسلمانان ورنو شرکت کڑے دا، اللہ رب العزت دے مجھ او تاستا دے دغو امانتو لات ساتلو تو فکر نصیب کی، او انشاءاللہ چه دغ امانت لاج با مش پخپلو سرونو پریکو. دا چاچا قائد سر امینہ دا، چاچا امینہ دا لاس اوچت گئی دا پخپل خپل ځای کې نه چې چاچا امینہ دا
چې څوک وایي چې خپل قائد منو جلسه نه خرابو هغه ملګري کینې په خپل خپل ځای باندې ټول کینې میډیا والا تاسو هم کینې ټول د خپل قائد سره د چا مینه ده هغه په خپل خپل ځای کینې او که څوک وایي بغض ساتو هغه ولاړ یې چې څوک وایي قائد سره مینه ساتو هغه کینې ټول ملګري ټول ملګري کینې ټول په خپل خپل ځای کینې په خپل خپل ځای کینې بیان غور سره واورئ چپ شئ بالکل چپ بالکل غلی د تاسو نن د دغه جلسهګاه او دا ګرمي ثابتوي چې تاسو سینو کې د ایمان ګرمي له دغه ګرمۍ نه زیاته ده زه دلته راغلم بجلی لاړه زه په سټیج ودرېدم بجلی لاړه خدا جلسګاه او د منبر نه دا اعلان کوم چې ته بجلی بوزه ته بجلی بند کوه او موږ دا عهد کړی ده چې تا په دغه ناجایز اقتدار خلاف موږ علم بغاوت دغسې بلند ساتلی ده نعرہ تکبیر للکار ہے بلند آواز سے للکار ہے تانا مخ کے اقتدار کے خلق پدغ زوم کے ناستو چه موج او فوج پیو پیج بندیو پیج مورتب زکڑے اقتدار تخت پیم علماء تکڑے او انشاءاللہ العزیز چه تا تخت بہم جمعیت علماء اسلام تاراج کوي انشاءاللہ موږ دا ناجائز حکومتونه تسلیم کولو نه انکار کوو ته به په دغه ظلم کې مبتلا وې چې که ما په پشت باندې اسټیبلشمنټ ته ما په پشت باندې فوج ده خو زه درته وایم چې په کوم حکومت پشت باندې قوم نه وي حکومتونه ناجایزه وي او ته هم جبروت په بنیاد باندې دغه آزاد قوم باندې حکومت نشي کولی انشاءالله العزیز چې تا دا حکومت به خرابوو او تا به له دغه تخت نه رغورځوو او دې ځل به دې انشاءالله داسې رغورځوو چې بیا به ته د حکومت خیال او تصور هم په خپل ذهن کې نه راولوي انشاءالله نعرہ تکبیر ختم نبوت جمعیت علماء اسلام اور ہماری قیادت نے بر صغیر کے مظلوم انسانیت کے لیے آزادی کی مجاہد کی طرح یہاں کے بسنے والے اقوام کے لیے جدوجہد کی انگریز کو اس خطے سے نکالا ایک آزاد ریاست کے تصور سے مملکت خداداد پاکستان کی بنیاد رکھی افسوس کا مقام ہے کہ ملک آزاد ہونے کے باوجود بھی 25 سال تک اس ملک کو ریاست کو ایک متفقہ آئین نہیں دے سکے اور اس مملکت خداداد پاکستان کو بھی اگر اسلامی آئین دیا
متفقہ آئین دیا تو میرے قائد ہمارے اسلاف نے دیا. ہم آج مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آج ہم حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آج ہم حضرت مولانا یوسف بن نوری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آج ہم مولانا غلام غوث ہزاروی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آج ہم مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آج ہم حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور ان تمام نسبتوں کے امین قائد جمعیت بطل حریت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج بھی سد سکندری بن کر ان جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیے ہوئے میدان عمل میں کھڑے ہیں، جو ان جابر حکمرانوں کو للکار رہے ہیں. بین الاقوامی دہشت گرد نیتن یاہو کو پکار رہے ہیں. ہم آج مظلوم انسانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان کے اندر بسنے والے مظلوم اقوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز جب تک اس جسم میں جان ہے ہم آخری خون کے قطرے تک مظلوم انسانیت کی، امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی اور پاکستان کی جنگ لڑتے رہیں گے. اسرائیل کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے. اللہ دے تاسو ټولو ته ډېر عمر ورکړي. آج نن دے غزہ مسلمانان باوجود مسلمانانو معاشی طاقتور ریاستوں امداد بغیرہ بے یار و مددگار پا غزہ و خان یونس کے 13 کالوں کے 1,00,000 شہداؤ د خپل خاور تحفظ پارا خپل جانونه قربان کړه، خپل بچی قربان کړه. او تاسو ولیدل چې 13 انتخاباتو مخکې جمعیت علماء اسلام پاکستان طول و عرض کے دے غزہ مسلمانانو پا حق کے دے غزہ مسلمانانو پا حق کے پاکستانی قوم نمائندگی وکڑا. پا کوٹا کے تاریخ ساز فقید المثال طاقت مظاہرہ وکڑا. پا کراچے کے مونگ طاقت مظاہرہ وکڑا. لاہور کے جمعیت علماء اسلام طاقت مظاہرہ وکڑا. پشاور کے جمعیت علماء اسلام طاقت مظاہرہ وکڑا. لاہور کے جمعیت علماء اسلام طاقت مظاہرہ وکڑا. اسلام آباد کے جمعیت علماء اسلام طاقت مظاہرہ وکڑا. بیا جمعیت علماء اسلام تا بین الاقوامی استعمار پا حکم بندے پاکستان
اسٹیبلشمنٹ الیکشن کے دا سزا ورکڑا چدا علماء کرام غزہ مسلمانانو پہ حق کے آواز بلند کوی فلسطین مسلمانانو پہ حق کے آواز بلند کوی مونگ نغواڑو چدا خلق پاکستان پارلیمان تا نمائندہ پہ حیثیت ورسی خنن دنیا ہم تماشا کوی دا قوم ہم تماشا کوی چھ پاکستان قوم اصل نمائندگان دا خڑ پڑ علماء کرام دی دا سوٹٹ پوٹٹ غلامان ندی او انشاءاللہ العزیز کمنگ پا پارلیمنٹ کیو دے اسلام آواز ببلند کو دے جمہوریت آواز ببلند کو دے آئین بالادستی آواز ببلند کو دے قانون حکمرانی آواز ببلند کو او کتموشتا دے پارلیمنٹ لارنی سے نو مجبا دے مردان دے جامع مسجدنا اسلام خبر کو پاکستان خبر کو امت مسلمہ خبر وکو مظلوم انسانیت خبر وکو او انشاءاللہ العزیز چہ دخ قوم ترجمانی بکو. آج حکمرانوں سے خود تو توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کوئی پالیسی بنائیں. امریکہ کا وزیر خارجہ اسرائیل آ کر کہتا ہے کہ میں اسرائیل سے یکجہتی کرنے کے لیے آیا ہوں، امریکہ کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ یہودی کی حیثیت سے. تو ہمیں اپنے قائد پر فخر ہے کہ جو قطر میں غزہ کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے قائد اسماعیل ہنیہ کے پاس گئے اور انہوں نے وہاں جا کر یہ اعلان کیا کہ میں بحیثیت مجاہد کے آپ سے ملنے آیا ہوں، یکجہتی کرنے کے لیے آیا ہوں. آج بھی ہمارا جذبہ فلسطین اور غزہ کے لیے یہی ہے کہ مسلمانوں کو مظلوم انسانیت کے لیے، غزہ کے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور امداد کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کرنا چاہیے کہ آج کے بعد اگر غزہ پر بمباری کی گئی تو اس بمباری کو ہم پاکستان پر بمباری تصور کریں گے، ہم پاکستان کے خلاف اعلان جنگ تصور کریں گے. اگر ہم سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں تو امت مسلمہ کی بنیاد پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے پاکستان کو یہ اعلان کرنا چاہیے. نعرہ تکبیر، آواز ہے شیر کی آواز ہے، آواز ہے للکار ہے شیر کا بچہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شیر کا بچہ، شیر کا بچہ، شیر کا بچہ، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر. پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے اندر تقریر کی، قوم نے اس تقریر پر پذیرائی کی. ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد
ان کی اقوام متحدہ کے اندر کی جانے والی تقریر کے خلاف انہوں نے ٹرمپ کے ملاقات میں اپنے بیانیے کی نفی کر دی۔ کیا یہ ایک آزاد ملک کی آزاد خارجہ پالیسی ہے؟ کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں آپ امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں اور ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں اس کو فلسطین کے خلاف جبراً مسلط کردہ معاہدے کے حوالے سے حامی بھر رہے ہو؟ جب واہ واہ ہوتی ہے تو خود قوم کے سامنے ہاتھ ہلا کر آتے ہیں، جب قوم تحفظات کا اظہار کرتی ہے تو ٹویٹ کے ذریعے قوم کو مطمئن کیا جاتا ہے۔ میرا مطالبہ ہے کہ پاکستانی قوم کو پاکستان کے پارلیمنٹ میں، اگرچہ اس پارلیمنٹ کو بھی تم نے اپنے غلاموں سے بھرا ہے، علامتی طور پر ہی صحیح، پاکستان کے پارلیمنٹ کے سامنے اپنے اس مسترد شدہ موقف کو، جس کو قوم نے مسترد کیا ہے، اس پر قوم کے سامنے اپنا بیانیہ پیش کرو، نہیں تو قوم پہلے سے ہی تمہارے اس ناجائز حکومت سے تنگ ہے۔ مزید صبر اس قوم کے اندر باقی نہیں رہا۔ او کدا سے دن نو اکڑا، کدا سے دن نو اکڑا مردہ مسلمانان ورنن پا جماعت کی اوزہ کڑی دی، جمعیت علماء اسلام با دخ قوم تا آواز ورکی، چراشو او پا دامردان چوک بندے مظاہروں کو، پشاور چوک یادگار بندے مظاہروں کو، او کبیاد ہم نکڑ تسلیمہ نو انشاءاللہ دے ظلوہ پا ڈی چوک مظاہرہ کویدہ قوم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مفتی حضرت محمود صاحب، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ گلوبل سمود فلوٹیلا جو تمام دنیا سے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے امدادی سامان لے کر غزہ جا رہا تھا، کل اس کو غاصب اسرائیلی فوج نے گھیرے میں لیا۔ اس کاروان کے کچھ نہتے امدادی ورکرز کو گرفتار کیا، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، جس میں انسانی حقوق کے علمبردار غیر مسلم بھی شامل ہیں، جس کی سربراہی ایک مغرب کی خاتون گریٹا نامی خاتون کر رہی تھی، جس میں پاکستانی قوم کی نمائندگی حضرت مولانا پیر مظہر شاہ صاحب کر رہے تھے، جس میں
پاکستان کی نمائندگی سینیٹر مشتاق احمد کر رہے تھے، اس طرح دیگر غیر مسلم ریاستوں سے تعلق رکھنے والے، مسلمان ریاستوں سے تعلق رکھنے والے ہیومن رائٹس کے علمبردار اس کاروان میں امت مسلمہ کی طرف سے، انسانیت کی طرف سے غزہ امدادی سامان لے کر جا رہے تھے، ان کے راستے کو روکا گیا ہے۔ ہم اس قافلے میں شامل تمام مرد و زن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی کھڑے ہو کر اس قافلے کے اراکین کو خراج تحسین پیش کریں اور قوم کی طرف سے ان کو پیغام دے کہ پاکستانی قوم آپ کے لیے دعا گو ہے، آپ کے لیے پریشان ہے، آپ کے لیے، آپ کے آواز پر آج ہم پورے ملک کے اندر حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ حکومت کو اپنی پالیسی پر غور کرنا چاہیے۔ پاکستان کے اور دنیا بھر کے گرفتار گلوبل سمود فلوٹیلا کے کارکنان کو اسرائیلی غاصبانہ گرفتاریوں سے فی الفور رہا کیا جائے، نہیں تو یہ قوم اپنے لاحِ عمل کا جلد اعلان کرے گی، اور اس کے بعد جو طوفان یہاں سے اٹھے گا، حکومت کے لیے اس طوفان کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ گلوبل سمود فلوٹیلا کے ان چند کارکنان کی آواز نہیں، یہ گلوبل سمود فلوٹیلا کے ان چند کارکنان کے لیے آواز نہیں، بلکہ یہ غزہ کے مظلوم انسانیت کی آواز ہے۔ ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اس جبر کے خلاف سرکاری سطح پر اپنی پالیسی کا اعلان کرے۔ صرف اسرائیل کا نہیں، میرے مسلمان بھائیوں، اسرائیل کا جو یار ہے اور اسرائیلی نواز جو پاکستان میں دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم سے متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے یہ مذموم مقاصد کہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرے، جلد از جلد پاکستان سے اپنے اس مذموم ایجنڈے کے ساتھ نکل جاؤ، نہیں تو پاکستان میں جمعیت علماء اسلام تمہارے خلاف اعلان بغاوت کرے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسرائیل، 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 اسرائیل کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک۔ قائد اشارہ کوا، قائد اشارہ کوا، قائد اشارہ کوا، نعرہ تکبیر۔ او دا خبر نتر سر منو، دا خبر نمنو، تاسو تب یاد وی چه مولانا صاحب پا دغ مردان کے دا خبر اکڑے وا چه دے تاسو ریٹائرڈ جرنیلان پا ٹی وی بندے رائیسی او دے اسرائیل تسلیمون فضائل مشتبیانو مردان خلق و توائیاں چه خپل فیصلہ ننور تسناو کو چه اسرائیل پا ایچ صورت پاکستان نسی تسلیم ہو گئے۔ طول ملگری کینے اللہ بخا اس لکینے لکینے ماشاءاللہ شاواس لگ لکینے نعرہ تکبیر۔ چاچا اللہ اکبر ویلے اگر طول کینے ماشاءاللہ، چاچا اللہ اکبر ویلے لکینے شاباش۔
اللهم خوشحاله کینه ان شاء الله ان شاء الله کینه ماشاءالله لکه رستو ملګری کینه الله وبخا لګ لګ کینه شاباش دې طرف ته ملګری کینه الله وبخا شاباش لګ لګ کینه 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 الله وبخا اور پھر کہتے ہیں 20 نکاتی کہہ رہے ہیں 20 نکاتی فارمولا اور حماس نے تسلیم نہیں کیا تو پھر اسرائیل کو اجازت ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے کرے. اسرائیل کو تو تم نے 78 سال پہلے ہی اجازت دے رکھی ہے. وہ کھلم کھلا دنیا کے تمام قوانین سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھ رہا ہے. اسرائیل تو ہوتا 78 کال مخکې نه اجازت ورکړی ده چې سکوي کوا دې ځل به مسلمانان فیصله کوي چې مونږ څه زړه خوښوي هغه به کوو انشاءالله. دا مشران ناس دي ٹرمپ معاہدے کے وائی فارمولے کے وائی کہ حماس غیر مسلسی اپنے فارمولے میں کہتا ہے کہ حماس غیر مسلح ہو جائے. تو ان بزرگوں کو یاد ہوگا تم نے عرفات کو بھی غیر مسلح کیا تھا. امت نے عرفات کے انجام کو بھی دیکھا ہے. ہم کسی صورت بھی تمہارے اس یک طرفہ فارمولے کو مسترد کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ جس فارمولے پر حماس اور فلسطین متفق نہیں ہوں گے امت مسلمہ کو کوئی فارمولہ قابل قبول نہیں. نعرہ تکبیر نہ منو دا ٹرمپ فارمولا نہ منو زتاسو پدغه منه او پدغه جذبه تاسو ته خراج تحسین پیش کو. خو تاسو ته دا وایم تاسو ته نن زه دعوت درکوم 16 اکتوبر باندې تاسو او موږ قائد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ په یاد کے ریلی نکالے گی اور جس کا ہلو دا ملګری لګ لګ کې نه دا ملګری لګ لګ کې نه یو ڈیرہ اسماعیل خان میں مفتی محمود کانفرنس کا میدان ہوگا. آپ نے بھی اسرائیل کے خلاف اپنے نفرت کا اظہار کرنا ہے اور اس اسرائیل مرد آباد ریلی کا حصہ بننا ہے. آپ نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے کارکنان کو اس ریلی کے اندر شریک ہو کر پیغام دینا ہے کہ پاکستانی قوم کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں, غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر مفتی محمود کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام کے قائد جمعیت اپنے اگلے لاہ عمل کا اعلان کریں گے اور اس قوم کو جمعیت علماء اسلام کے نصب العین سے آگاہ کریں گے. تو آپ شریک ہوں گے انشاءاللہ اس میں. ہم نے اسرائیل کو
پاکستان سے نفرت کا اظہار کرنا ہے کہ پاکستانی قوم قائد اعظم کے اس قول پر آج بھی قائم ہے کہ کبھی بھی پاکستان اسرائیل کے اس غاصب اور جابر ریاست کو تسلیم نہیں کرے گا. ہمارے لیے ان نام نہاد ناجائز حکومتوں کی کوئی حیثیت نہیں. ہم ان کے کسی بھی ایسے فیصلے کو جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تھوڑی سی بھی بدبو آئے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں, جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ فلسطین کا وہ قابض حصہ فلسطین کو واپس ملنے تک یہ جنگ جاری رہے گی. انشاءاللہ العزیز آپ سے آئندہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر!